السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ہمارا جو ہے 60 روزہ واٹس ایپ پر قرآن آسان علامتی طریقوں سے سمجھو اس کورس کا یہ دوسرا لیکچر ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے سلائیڈ شو کر دیتا ہوں۔ پہلا سبق ہمارا جو ہوا تھا وہ علامت الف کا ہوا تھا۔ الف کہہ لو یا حمزہ کہہ لو اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے یہاں پہ دیکھیں اوپر نظر آ رہا ہے ادخلو، ادخلو، دخل سے اردو میں دخل بولتے ہیں، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، ہے نا۔ یہ اعلم میں علم رکھتا ہوں، یعنی میں جانتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اقول میں کہتا ہوں، قول سے۔ اوفی میں ایفا کروں گا، یعنی میں پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا تھا۔ اس سے کچھ چیز دیکھیں یہاں پہ سے شروع ہونے والے دیگر الفاظ کی تفہیم۔ تو ہر لفظ جو الف سے شروع ہو رہا ہے وہ میں نہیں ہوگا، میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آگے آپ اور سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور چیز، ہم اردو میں فعل لازم سے فعل متعدی بناتے ہیں۔ فعل لازم، فعل متعدی آپ یوٹیوب گوگل کر لیجئے گا۔ میں بہت ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جا رہا ہوں، مثال سے جتنا سمجھ سکتے ہیں آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کہ جیسے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، دیکھیے وہ نازل ہوا، وہ اترا، اس انداز کا نا ہونا والا جو ہوتا ہے لازم، فعل لازم کہلاتا ہے۔ جیسے وہ نازل ہوا، اور فعل متعدی اس نے کیا۔ فعل لازم کیا ہے، فعل لازم کی مثال دے رہا ہوں، سمجھے۔ وہ اترا، فعل متعدی کر دیں گے اس کو تو ہو جائے گا اس نے اتارا، سمجھ رہے ہیں۔ وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، یہ لازم ہے۔ اور اس نے داخل کیا، یہ فعل متعدی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ وہ داخل، یہ اچھا ایک اور لے لیتے، وہ نکلا، فعل لازم، اور اس کو پھر اگر متعدی بنانا ہے تو وہ یہ مفہوم ہو جائے گا اس نے نکالا، اس نے نکالا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے جی۔ دیکھیے آپ کے پاس یہ چیز یہاں پہ موجود ہے۔ اردو میں فعل لازم سے فعل متعدی بنائے جاتے ہیں، جبکہ عربی میں فعل لازم سے فعل متعدی بنانے کے لیے اکثر لفظ کے شروع میں الف بڑھا دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں فعل لازم سے فعل متعدی بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں الف لگ جاتا ہے، تو وہ الف پھر میں والا نہیں ہوگا، ہے نا۔ ابھی تو اوپر میں علامت الف میں پڑھ کے آیا، تو وہ میں والا نہیں ہوگا، آپ اس کو یاد رکھیں۔ جیسے کہ دیکھیں نزل، وہ نازل ہوا، یعنی وہ اترا۔ اب اس کو متعدی بنانا ہے تو شروع میں الف لگ جائے گا، انزلہ، تو یہ الف میں والا نہیں ہے، یہ ہوگا اس، انزلہ اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، نازل ہونا سے کرنا ہو گیا، وہ نکلا۔ اب اس کو متعدی کریں گے، الف لگا دیں گے شروع میں، اخرج، اخراج کیا، یعنی اس نے نکالا۔ ایسے ہی لے لیں آپ، دخلا وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، یہ فعل لازم ہے۔ اب متعدی بنانے کے لیے شروع میں الف لگا دو تو ادخلا اس نے داخل کیا، سمجھ رہے ہیں آپ فرق کیا ہو رہا ہے یہ چیز۔ تو یہ ہے، آگے اور چیزیں یہ فعل بھی آئے گا تو وہاں اور اچھے سمجھ جائیں گے آپ جی۔ اور یہاں کیا لکھا، بعض اوقات یہی الف علامتی حرف الف ہونے کے بجائے لفظ کا بنیادی حرف ہوتا ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، ہے نا، ابد، اجر، آخرت، اخوت، بھائی چارہ، اذان، ارض، ارض یعنی زمین، اساس، بنیاد۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے سبق نمبر 2، ہمارا سبق نمبر 2 آج کا سبق علامت نون۔ علامت نون، نون کے معنی ہم، نون کے معنی ہم۔ اچھا، ان علامت پہ زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، جیسے جیسے اعلم میں جانتا ہوں، اور پیش بھی ہو سکتا ہے جیسے اريد میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، اعذب میں عذاب دوں گا، ہے نا۔ ان پہ زیر نہیں البتہ، ان پہ اتنی 4 علامت میں سمجھاتا نہیں، ان 4 علامتوں میں سے آج دوسری علامت ہے ہماری نون۔ تو نون زبر نہ یا نون پیش نو دونوں ہو سکتے ہیں، اور معنی ہوں گے ہم جی، معنی ہوں گے ہم۔ جیسے دیکھیں ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں،
یا ہوگے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے معنی پائے جائیں گے. ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. جی ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ مزید مثالیں آپ دیکھتے جائیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نؤمنو دیکھیں نون پہ پیش، نؤمنو ایمان سے بنا ہے، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. صبر سے نون شروع میں لگاؤ، نصبرو ہم صبر کرتے ہیں. فرق کے شروع میں نون. نفرقو ہم تفریق کرتے ہیں، یعنی ہم فرق کرتے ہیں. ہم تیز کریں، یعنی ہم پاکیزگی ہیں. نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں. ننسخ نون علامت نون من ہم منسوخ کرتے ہیں. نستعین ہم استعانت چاہتے ہیں، یعنی عام اردو میں کریں گے تو ہوگا نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نغفر ہم مغفرت فرما دیں گے. نغفر یعنی ہم معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے. نذیر زیادہ سے بنا ہے، نذیر ہم زیادہ عطا کریں گے، زیادہ دیں گے، ہم زیادہ دیں گے. ہم رویت کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے. ارا پہلے آیا تھا، ارا علامت الف لگ گیا. ارا تو مانا میں دیکھوں گا یا میں دیکھتا ہوں. نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے. یہ مذکر مؤنث فیمیل میل دونوں کے لیے یوز ہوگا. ہم دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے. سب ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صبر کرتی ہیں. نأتی ہم لے آتے ہیں. نأتی ہے نا علامت نون. جی اور چیزیں دیکھ لیں یہاں پہ. حرف نون سے شروع ہونے والے دیگر الفاظ کی تفہیم. دیکھیں ہر لفظ جو شروع میں نون ہے، وہ لفظ جس لفظ کے شروع میں نون آ رہا ہے ضروری ہے کہ وہ ہم ہی ہوگا. ٹھیک ہے آپ کو ان کو پہچاننا ہے، اور آپ جتنی مشق کریں گے، جتنا پہچانیں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، قرآن میں ان الفاظ ڈھونڈیں گے، آپ کی فہم پختہ ہوتی جائے گی، آپ کی سمجھ پختہ ہوتی جائے گی، آپ قرآن کے الفاظ سمجھنے والے بنیں گے. تو اکثر الفاظ شروع تو نون ہی سے ہوتے ہیں، لیکن یعنی بہت سے لفظ شروع نون سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ نون وہ علامت نون نہیں ہے جس کا ترجمہ ہم ہوتا ہے. مثلا نجس تو یہ نون جو شروع میں ہے یہ اس کا اپنا نون ہے، یہ نون ہم والا نہیں ہے، ضمیر والا نون نہیں. نجس مانا ناپاک. نجم مانا ستارہ. نجم ستارہ. نہر کرنا، قربان کرنا کہتے ہیں نا. نخل کھجوروں درختوں کو کہا جاتا ہے. نامت ندامت پچھتا، افسوس، شرمندگی. نزع اردو میں کہتے ہیں حالت نزع، نزع کی کیفیت، نازل ہونا، اترنا. یہ نصب، حسب و نصب آپ کا نصب کیا ہے؟ نصب منسوخ ہونا کہتے ہیں. نصب کس اصل سے؟ نشر آدھا. تو نون ان کا اپنا نون ہے. ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی حرف ہے اور ان کے شروع میں اگر نون لگ رہا ہے، ہم لانا ہے ہم، تو پھر ڈبل نون ہو جائے گا، وہ ڈبل نون ہو جائے گا. جیسے مثال دیکھیں نزل، نزل نازل ہونا ہے نا، اترنا یعنی اترنا. تو اس کے شروع میں لائیں گے ہم تو ڈبل ہو جائیں گے. ننزل دیکھیں ننزل، ننزل ہم نازل کرتے ہیں یعنی ہم اتارتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں نشر، نشر نشر مانا پھیلانا. تو نون اپنا اس کا ہے. اب ہم بولنا ہے ہم پھیلاتے ہیں تو ڈبل نون ہو جائے گا. ننشرو کیا ہو جائے گا؟ ننشرو، ننشرو ہم پھیلاتے ہیں. جیسے نزل سے لے لیں، نزل یعنی اترنا. نزل وہ اترا. نزل اوپر مثال آئی تھی نا یہاں پہ، نزل یہ دیکھیں نزل وہ نازل ہوا، وہ اترا. اب ہم بولنا ہے ہم اترتے ہیں، یہ ہم اتریں گے، تو ڈبل نون ہو جائے گا. وہ ننزلو کیا ہو جائے گا؟ ننزلو ہے نا اس پیٹرن پہ. جیسے نصبرو، ننزلو، نصبرو سمجھ میں آ رہا ہے. نغفرو تو ننزلو ایسے ہو جائے گا، ڈبل نون آ جائے گا اس کے اندر. یہ چیز تو یہ دوسری علامت آپ کو دی گئی، اس سے اچھے سے سمجھیے. اور یہ جو آپ کو واٹس ایپ پہ یہ جو بینرز دیا گیا ہے، یہ چونکہ موبائل سے کام ہو رہا ہے اس لیے کوالٹی تھوڑی خراب ہے. آپ لوگ اس کو تھوڑا سا درگزر کریں، انشاءاللہ آئندہ تھوڑا اور اچھے سے اس کو بنا لیا جائے گا. جی ہاں تو علامت نون ہماری چل رہی ہے. نون مانا ہم ہے نا. اردو میں جیسے متکلم جو خود بولنے والا ہے، اگر وہ سنگل آدمی ہے، اکیلا ہے تو میں تو میں کے لیے عربی میں آئے گا الف میں ہے نا.
اور یہ شروع میں لگے گا یہ لفظ کے، تو اس میں حال اور مستقبل کے معنی ہوں گے. اور ہم کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم کے لیے نون آئے گا، نون علامت نون معنی ہم. یہ مستقبل کے معنی پیدا ہوں گے. جیسے ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یہ مستقبل کا ترجمہ داخل ہوں گے. دخل شروع میں نون. ننظرو ہم نظر کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. یہ آپ کا اشتراکی مفہومی ترجمہ ہم دے رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو اردو کا عام یوزفل جو ہوتا ہے نا وہ بھی آنا چاہیے. نظر کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں، نصبرو ہم صبر کرتے ہیں، یہی بولتے ہیں. نعمل نون آ گیا، ہم عمل کرتے ہیں. نقتل قتل کے شروع میں نون یعنی ہم قتل کرتے ہیں. نفتحو ہم فتح کرتے ہیں یعنی ہم کھولتے ہیں. نضرب ہم ضرب کرتے ہیں یعنی ہم مارتے ہیں. نضرب ہم مارتے ہیں. عبدہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نشکر ہم شکر کرتے ہیں. نعلم ہم علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. یہ الفاظ کی میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اشتراکی ترجمہ یہاں پر لکھا گیا ہے، تو بہت سے ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئے گا اردو بہت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ میں یوز ہونے والے ترجمے کو بتا رہا ہوں، اس لیے شارٹ میں یہ ویڈیو جلدی جلدی دیکھ لیجئے گا. جی ہاں، تو نہ ہم عبادت کرتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، نصبر ہم صبر کرتے ہیں، نفرق یہ میں پہلے بتا چکا، یہ وہی ہے. اگلی سلائیڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. جی تو یہاں پہ دیکھیں علامت نون. نفرق ہم تفریق کرتے ہیں یعنی ہم فرق بیان کرتے ہیں، ہم فرق کرتے ہیں. نفرق فرق سے. نتبع ہم اتباع کرتے ہیں، جیسا اتبع میں اتباع کرتا ہوں، میں تو نہ ہم. ننصر ہم نصرت کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں. نرید ہم چاہتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں. نرید اگر الف ہوگا ارید تو ہم چاہتے ہیں یا ہم چاہیں گے. ارزق ہم رزق دیتے ہیں، ہم روزی دیتے ہیں یا دیں گے. نعذب ہم عذاب دیتے ہیں. نؤخر مؤخر کرتے ہیں، کسی چیز کو مؤخر کرنا، جی ڈیلے کرنا. نتقبل ہم قبول کرتے ہیں، نتقبل ہم قبول کرتے ہیں. ایک اور سلائڈ. نتجاوز تجاوز سے بنائیے، ٹھیک ہے. نتجاوز ہم تجاوز کرتے ہیں، ہم تجاوز کرتے ہیں. قرآن میں مانا ہوں گے ہم معاف کرتے ہیں، ہم درگزر کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. نجزی جزا سے، نجزی ہم جزا دیتے ہیں یعنی ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں. ننظر ہم نظر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. نخرج ہم خارج ہوتے ہیں، یہ خارج کرتے نہیں ہونا ہونی چاہیے، خارج ہوتے ہیں یعنی ہم نکلتے ہیں. نخرج ہم نکلتے ہیں. اگر الف ہوگا اخرج تو میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا. نخرج ہم نکلتے ہیں یا نکلیں گے. نبین یہ یہاں بیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یبین نبین نو من ہم بیان کرتے ہیں یا کریں گے، سمجھنا. ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں. نقول اقول میں کہتا ہوں، میں بولتا ہوں. نحشر ہم حشر کرتے ہیں یعنی حشر کی معنی جمع کرنا. حشر بولتے ہیں نا میدان محشر، محشر یعنی جمع کرنے کی جگہ. میدان محشر جمع کرنے کی جگہ، جہاں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کرے گا، تو اس سے حشر معنی جمع کرنا، اس سے بنے گا نحشر ہم جمع کرتے ہیں یا جمع کریں گے. علامت الف لگائیں گے تو ہو جائے گا احشر میں جمع کرتا ہوں یا جمع کروں گا. ایسے ہی اب یہ آپ کے لیے مشقی بینر آ گیا ہے، تو اس میں آپ اپنی مشق لکھ کر گروپ میں بھیجیے گا. بہت کم ساتھی حصہ لے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، لیکن مشق کریں گے تو پختہ ہو جائے گا. مشق کریں گے تو آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. اس لیے جو ہے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے مشق کریں، اور اس سلسلے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اس کو اور مفید سے مفید ہم بنا سکیں. آخر میں ایک بات ہے کہ ابھی بھی لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار بتانے کے باوجود کہ قرآن عربی کورس کا جو 8-9 مہینے کا کورس ہے وہ یہی ہے کیا اسی کے لیکچر شیئر کیے جا رہے ہیں؟ تو میرے دوستوں یہ قرآن عربی جو 8-9 مہینے کا کورس ہوتا ہے یا 6-7 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اس کا یہ 5% بھی نہیں ہے. اس میں سے ہلکا پھلکا اسی کا کچھ حصہ آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ 6 مہینے 60 روزہ صرف واٹس ایپ پہ بغیر تفصیلی لیکچر کے، اس میں تفصیلی 1-1.5 گھنٹے کے لیکچر ہوتے ہیں 8-9 مہینے والے کورس میں، اور یہ بغیر لیکچر کی اتنی آسانی سے آپ قرآن کریم کے
الفاظ میں سے تقریباً 60%، 80% الفاظ کا ترجمہ کرنا سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی اچھی محنت کریں تو دیکھیں 8-9 مہینے آپ کے اندر کتنی قرآن کریم کے ترجمے کی پختگی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو دونوں کورس الگ ہے۔ قرآنی عربی کورس جو تفصیلی کورس ہے اس کے لیکچر نہیں شیئر کیے جا رہے ہیں، اس کے لیکچر اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یہ الگ سے بنا کے شارٹ میں آپ کو دیا جا رہا ہے جی۔ اور اس کو ہم اور اچھے سے بنائیں گے، ابھی پہلی مرتبہ ہے تو بس ایسے ہی ہم لے رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے، اگلی مرتبہ اس سے اچھا بنائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔